5ویں صدی ہجری میں جب اسلامی حکومت وسط ایشیا، عرب و عجم میں پھیل چکی تھی اور اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں ہو رہا تھا، تو وہیں اسلام کے خلاف باطنی طاقت بھی اپنا سر اٹھا رہی تھی، جن میں فرقہ باطنیہ اور عیسائی تھے۔ فرقہ باطنیہ اور عیسائی قوتیں اسلامی فلسفے اور دینیات پر ایسے چوٹ کر رہے تھے کہ جس کا جواب عالم اسلام میں کسی کے پاس نہ تھا، اور جس کی وجہ سے اسلامی فلسفے، دینیات اور تصوف ان کی خرابیوں کی زد میں آ رہے تھے۔ اسی زمانے میں اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو کھڑا کیا جس نے اسلامی فلسفے، دینیات کے معنی اور مطالب کی نادر تشریح کی، اور آپ نے تمام پرانے فلسفیوں، افلاطون، سقراط اور ارسطو کے فلسفوں کی کمیوں کو دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مجدد زماں، حجت الاسلام، شرف الائمہ، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکات تھی۔ آپ کا نام حضرت امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور لقب حجت الاسلام، زین الدین، شرف الائمہ ہے۔ آپ کی ولادت 450 ہجری میں تبران، طوس، ایران میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام محمد ابن محمد ہے۔ آپ کے والد اون فروخت کیا کرتے تھے اور طوس کے تاجر تھے۔ آپ کے والد کا سایہ آپ کے بچپن میں ہی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ نے طوس میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے حضرت احمد بن محمد الرزاقنی رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر 20 سال کی عمر میں جرجان جا کر امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ پھر طوس واپس آنے کے دوران راستے میں آپ کو ڈاکوؤں نے روک لیا اور آپ سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ آپ سے 5 سال پر مبنی درسی تحریرات بھی لے گئے۔ آپ اس فکر میں کہ اپنا سارا علم کھو بیٹھیں گے، آپ ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگے اور ڈاکوؤں سے جا کر کہا کہ مجھے میری درسی تحریرات واپس کر دو، اس میں میرے 5 سال تک حاصل کردہ سارا علم موجود ہے۔ اور پھر آپ نے درخواست کی کہ چاہے میرا سب کچھ لے لو مگر میری درسی تحریرات واپس کر دو۔ جانے انجانے میں ہی صحیح مگر ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے ایسا کچھ کہا جو آپ کی زندگی میں اہم موڑ ثابت ہوا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، تم کہتے ہو تم ایک عالم ہو، مگر میں تم سے تمہاری ساری تحریرات چھین لوں تو تمہارا سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ تم اس علم کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کے بجائے اسے کاغذ پر لکھا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ ڈاکو تو چلے گئے مگر آپ کو زندگی کا بڑا سبق دے گئے۔ اس کے بعد آپ نے 3 سال کے عرصے کے اندر تمام درسی تحریرات زبانی یاد کر لی۔ اب نصابی کتابوں اور درسی تحریرات پر آپ کا انحصار ختم ہو چکا تھا۔ اب آپ مزید علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے نیشا پور کا سفر کیا۔ نیشا پور پہنچ کر آپ نے امام الجوینی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ 477 ہجری میں امام الجوینی کے انتقال کے بعد آپ نیشا پور چھوڑ کر خواجہ نظام الملک ابو علی حسن الطوسی کی بارگاہ میں گئے۔ چند عرصہ آپ خواجہ ابو علی حسن طوسی کی خدمت میں رہے۔ 484 ہجری میں خواجہ نظام الملک نے آپ کو زین الدین اور شرف الائمہ کے لقب سے نوازا۔ اسی دوران ایک عظیم سیاستدان نظام الملک نے امام غزالی کے علم اور ذہانت کا اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے سوچا امام غزالی ہی وہ شخص ہیں جو سنی اسلام کا دفاع اور تحریک باطنیہ کے ان نظریات کا خاتمہ کر سکتے ہیں جو اسلامی دنیا کے لیے شدید خطرہ بن چکے تھے۔ اسی وجہ کر نظام الملک نے امام غزالی کو بغداد کے جامعہ نظامیہ میں مدرس اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا، جسے اعلیٰ تعلیم کے اولین اداروں میں سمجھا جاتا تھا۔ آپ یہاں 4 سال تک مدرسے میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ 488 ہجری میں آپ نے جامعہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ کے عہدے کو چھوڑ دیا اور اپنی تمام ملکیت بیچ کر جو مال کمایا وہ مال اپنے خاندان کو گزارا کرنے کے لیے اپنے خاندان والوں کو دے دیا، اور پھر آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے دمشق اور یروشلم میں بھی کچھ مدت قیام کیا۔ اس کے بعد 489 ہجری میں آپ نے مدینہ اور مکہ جا کر حج ادا کیا۔ پھر طوس واپس آ کر آپ نے کچھ سال تنہائی میں گزارے۔ آپ علیہ رحمہ عرصہ دراز تک فلسفہ و علم کلام جیسے ظاہری علوم کے بحر زخار میں غوطہ زنی کرتے رہے، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ظاہری علوم سے ان کے دل کو سکون اور روح کو قرار نہ ملا تو فلسفہ و علم الکلام کی بساط کو سمیٹا اور صوفیہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایک مدت تک ان نفوس قدسیہ کی صحبت میں رہ کر آپ نے اپنی منزل کو پا لیا۔ انہی نفوس قدسیہ میں حضرت ابو علی فارمدی علیہ رحمہ کا بھی نام آتا ہے، جن کی صحبت میں آپ رہے۔ حضرت ابو علی فارمدی اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیاؤں میں گنے جاتے تھے۔ آپ حضرت ابو علی فارمدی کے دست حق پر بیعت ہوئے اور سلوک طے کر خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام غزالی کے بھائی حضرت احمد غزالی بھی حضرت ابو علی فارمدی کے ہی مرید و خلیفہ تھے۔
اس کے بعد آپ نے زاویہ اور خانقاہ میں لوگوں کو تعلیم دینا شروع کیا اور بے شمار لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے، جن میں ایک مشہور نام حضرت ابو محمد ابن صالح ابن ہرزہم رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، جن کے خلیفہ حضرت ابو الحسن علی ابن ہرزہم علیہ رحمہ تھے، جو مراکش کے رہنے والے تھے اور بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ سے کثرت سے دنیا بھر میں امام غزالی کی تعلیمات اور فیضان پھیلا۔ حضرت ابو الحسن علی ابن ہرزہم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں حضرت ابو مدین غوث المغربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور ہمیشہ سادگی پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ نہایت سادہ اور معمولی لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن طوسی نے آپ سے عرض کیا، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے؟ ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں اور آپ کو امام وقت اور پیشوائے قوم مانتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہوا اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہو؟ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر جمع نہ کیا تو میری کیا حیثیت ہے؟ آپ 5ویں صدی ہجری کے مجدد اسلام تھے۔ آپ فرمایا کرتے، انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور جتنا اسے دولت سے محبت ہے، اگر جنت سے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا، اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے، اگر باطن میں اللہ سے ڈرتا تو دونوں جہان کی سعادت پا لیتا۔ آپ فرمایا کرتے، خواہشات بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہے اور صبر و پرہیز غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے، رزق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو کسی بندے سے اس کی امید مت رکھو۔ آپ فرمایا کرتے، نرم الفاظ سخت پتھر جیسے دل کو بھی نرم بنا سکتے ہیں اور سخت الفاظ ریشم جیسے نرم دل کو بھی سخت بنا سکتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے، دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق نہ کرو اور دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔ آپ فرمایا کرتے، دنیا کے سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو اہل علم ہے۔ سارے اہل علم سو رہے ہیں، جاگ وہ رہا ہے جو عمل کر رہا ہے۔ سارے اہل عمل خسارے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جس نے خلوص کے ساتھ عمل کیا۔ آپ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کر عبادت اور اپنے روزگار میں مشغول رہے، علمی مسائل کو علماء دین کے حوالے کر دے۔ عام شخص کا علمی سلسلے میں حجت کرنا زنا اور چوری سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے، کیونکہ جس شخص کو دینی علوم کی بصیرت اور پختگی نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے دین کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایسی رائے قائم کرے جو کفر ہو اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ جو اس نے سمجھا ہے وہ کفر ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کو تیرنا نہ آتا ہو اور سمندر میں کود پڑے۔ آپ نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی جو تصوف، علم الکلام، فلسفہ اور فقہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں، جن میں مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: احیاء العلوم، حجت الحق، مقاصد الفلاسفہ، فتاوی الغزالی، الواسط فی المذہب، کیمیاء سعادت، میزان العمل۔ آپ کا وصال 14 جمادی الثانی 505 ہجری کو پیر کے روز ہوا۔ آپ اپنے وصال کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے بھائی حضرت شیخ احمد الغزالی کو سفید کپڑا لانے کے لیے کہا، اور جب وہ لے کر آئے تو آپ نے کفن کو چوما اور پھر اسے بچھا کر اس پر لیٹ گئے اور فرمایا، اے میرے رب، میں خوشی کے ساتھ تیری اطاعت کرتا ہوں، اور انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار طوس ایران میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کو صحیح علم دین حاصل کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔